واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے انسان کو جو وجود دیا ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہر لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور باطن پر صرف اللہ کا علم ہوتا ہے۔ روزے کی عبادت جو ماہ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے، اس میں اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ روزہ رکھ کے آپ اپنی زبان کے ظاہری استعمال کو اچھا کر لیتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، آپ راتوں کو قیام اللیل کر کے نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ظاہری اچھے اعمال ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے روزہ جس کو تقویت دیتا ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس طرح انسان میں ظاہری برائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس کے باطن میں بھی کچھ برائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ روزے کے وساطت سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا باطن بھی روزے دار کا پاک اور صاف ہو جائے۔ محبت کے جذبات، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی رکھنا، یہ اس کے باطن کی اچھائی ہے۔ کسی سے نفرت رکھنا یہ باطن کی برائی ہے۔ اب حسد رکھتے ہیں، کسی کو ملی ہوئی نعمت پر آپ راضی نہیں ہیں، یہ آپ کے باطن کی برائی ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ ہے، انتقامی جذبہ ہے، یہ آپ کے باطن کی برائی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بدخواہی رکھتے ہیں، لوگوں کا برا چاہتے ہیں اور اپنے دل میں منافقت رکھتے ہیں مسلمان معاشرے میں رہنے والوں کے بارے میں، اللہ اور اس کے دین کے بارے میں،
یہ باطن کی برائی ہے. کفر، عناد، جحود، اللہ کے دین سے انکار، یہ سب باطنی برائیاں ہیں. لیکن جو ان ساری برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے کفر کے بعد اور شرک کے بعد، وہ تکبر کی بیماری ہے. تکبر آپ دیکھتے نہیں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیجئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون، جس کا نام کبھی بھی عزت سے نہیں لیا جائے گا اور جو ظلم اور سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کا ایک استعارہ بن چکا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے. یعنی فرعون برائی کا استعارہ اور علامت بن چکا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، تکبر کیا، کہتا تھا تم سب نیچے ہو اور میں تمہارا رب ہوں. نمرود جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آیا، اس کا جرم کیا تھا؟ انا احیی و امیت. کس کی بات کرتے ہو کہ کوئی زندہ اور مردہ کرتا ہے؟ یہ زندگی اور موت دینا تو میرے اختیار میں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے برابر کوئی نہیں، میں سب سے اوپر اور سب سے اونچا ہوں. یہ تکبر کی بیماری میرے دوست اور عزیزوں. اور سلف صالحین میں سے عوف ابن عبداللہ ابن محلب کو کہتے تھے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کہا جی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ایاک والکبر، تکبر سے اجتناب کرنا. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ تکبر کا گناہ تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرشتوں کو کہا، ابلیس کو کہا سجدہ کرو. آدم کو کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیوں سجدہ کروں؟ میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. مٹی کا کام ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اور آگ کا کام ہے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. یہ تکبر شیطان کا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا. گزشتہ جتنی قوموں کے آپ تذکرے قرآن مجید میں پڑھ لیجئے، اللہ نے خاص طور پہ جس چیز کو بار بار دہرایا ہے وہ تکبر اور عناد. تکبر، بڑائی. رسول بھیجتے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل. تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے پیچھے چلنے والے معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، کوئی معاشرتی سوشل سٹیٹس نہیں رکھتے. کیا فضیلت اور مقام ہے تم ہمارے اوپر؟ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. نوح کی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ تکبر کرتے رہے. قوم عاد کو پڑھ لیجیے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کا قصور یہ تھا، تکبر کرتے تھے زمین میں اور کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آنے والا کون ہے. قوم سمود کا قصہ پڑھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومه. قوم سمود کے جو حکمران تھے تکبر سے بھرے ہوئے تھے. قوم شعیب کا قصہ پڑھی، اللہ کہتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب. قوم شعیب کے حکمران بھی تکبر کے جرم میں گرفتار تھے اور کہتے تھے شعیب ہم تجھے نکال دیں گے یا ہمارے دین میں واپس آ جا. تو اللہ تبارک قسمہ و تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ تکبر یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مشرکین سے واسطہ پڑا، انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. وہ کہنے لگے کیوں ایسا نہیں ہوتا ہم پہ فرشتے اترے ہیں؟ آپ اپنے رب کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس سے رابطہ رکھتے ہیں، اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟
اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو منافقین سے واسطہ پڑا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. منافقوں کی علامت ہے کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا تھا آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ, یہ تمہارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. یہ اپنے سر کو تکبر سے جھٹکتے تھے, اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر کرنے والے تھے. منافقت کی علامت ہے تکبر. مومن کا کام تکبر نہیں ہوتا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. علامہ زبیدی نے تاج العروس میں لکھا ہے کہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے. اللہ نے اس کو کوئی فضیلت دی, کوئی مقام دیا, کوئی صلاحیت دی, اس کی بنیاد پہ یہ سمجھنے لگے کہ اب میں لوگوں سے اوپر ہو گیا ہوں. لوگوں کو حقیر سمجھے, چھوٹا سمجھے, خود کو بڑا سمجھے, اپنے مقابلے کا کسی کو نہ سمجھے, اپنی رائے, موقف, بات, عمل کے سامنے کسی کی رائے, موقف, عمل اور بات کو کوئی حیثیت نہ دے. اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک اسمہ و تعالی کہتے ہیں تکبر یہ کبریائی, یہ رفعت, بلندی اور ایسی شان کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے. فرمایا یہ میری چادر ہے, اور فرمایا یہ عظمت یہ بھی میری چادر ہے, اور فرمایا مخلوق میں سے جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچنا چاہتا ہے. جو یہ کام کرتا ہے, جرت کرتا ہے, میں اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہے؟ جو متکبر ہے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار. جو تکبر کرتا ہے اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں, پھر حق کا کوئی نور اور روشنی اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا. سارے راستے ہدایت کے مسدود ہو جاتے ہیں. اور ایمان والوں کا تذکرہ تو سورہ سجدہ میں عجیب انداز سے کروایا. فرمایا انما, یہ حرف حصر ہے عربی زبان میں, اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ انما, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بیان ہو رہا ہے بس یہی کچھ ہے. فرمایا انما یؤمن, ایماندار تو صرف وہ ہے اذا ذکروا بها خروا سجدا, جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو وہ سجدے میں گر جائے. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اللہ کی تعریف اور تسبیح کرنے لگ جائے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور تکبر سے دور بھاگ جائے. یہ مومن کی علامت ہوتی ہے. میرے دوست اور عزیزو, اللہ کا قرآن تکبر کی قباحتوں کو بیان کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے 3 لوگوں کے نام لیے, وقارون, وفرعون, وحامان. اگر یہ بہت اچھے نام ہیں تو پھر تکبر کیجئے, پھر لوگوں کو حقیر جانیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ تو جنت کے پیاسے تھے, وہ اپنی ساری دنیا دے کر جنت کو لے لینا چاہتے تھے. اللہ نے کہا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سودا کر رہا ہے, اس نے جو خود دیا بس وہ امانت لوٹا دو, مال اور جان جو اسی کا دیا ہوا ہے تمہیں جنتیں دے گا. صحابہ اس طرز عمل پہ زندگی گزارنے والے تھے. تڑپ کے پوچھا اللہ کے رسول, جس کے دل میں تکبر آ گیا جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا تو کہ جب ہم اچھا لباس پہنتے ہیں, اچھا جوتا پہنتے ہیں, فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہوتا. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بندے پر جن نعمتوں کی برکھا برسائی ہے اس کا اس کے اوپر اظہار بھی ہو. لیکن الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر یہ ہے کہ حق آ جائے اور اس کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دائیں سے کھانا کھاؤ.
آپ علیہ السلام حضرت عائشہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں کنگھی کرتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے دائیں پہلو کو پسند کرتے تھے. تو کہا دائیں سے کھانا کھاؤ. کہنے لگا جی میں استطیع، نہیں میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، تکبر کی وجہ سے کہ مجھے کوئی نصیحت کر رہا ہے، مجھے کیا نصیحت کی ضرورت ہے، میں تو نصیحتوں سے، غلطیوں سے، عیوب سے، نقائص سے اوپر ہوں. یہ تکبر ہوتا ہے. اس نے کہا جی نہیں طاقت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا ہے پھر ایسے ہی ہو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں موت آنے تک اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا، اللہ نے سیدھے ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا. 3 لوگوں کا نام لیا، وقارون وفرعون وہامان. قارون کو جانتے ہو؟ انما اس کو لوگوں نے کہا یہ مال، یہ تمہارے خزانوں کی چابیاں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری بصیرت ہے، میری دانش ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ سے پیسہ کیسے نکالنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، خزانہ کیسے بنانا ہے. یہ سالوں کی میری محنت ہے، یہ اکٹھا کیا ہوا میرے علم کا خزانہ ہے، اس کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے. حامان نے کیا کہا تھا؟ میرا منصب، میرا عہدہ ہے. فرعون نے کیا کہا؟ اللہ نے تینوں کا نام لے کے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن اللہ کے فیصلوں کا مقابلہ کرنے والے نہیں تھے. پھر اللہ نے کیسے رسوا کیا؟ دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ علیہ السلام، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو مذاق کرو، اس کے ساتھ تمسخر کرو، اس کے کسی عیب، کسی کمزوری کی وجہ سے اس پہ ہنسو. بہت ممکن ہے کہ تم اللہ کے ہاں دھتکارے گئے ہو اور وہ اللہ کے ہاں بہتر مقام رکھتا ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ الزام نہ دھرا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب نہ دیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. مسلمان مسلمان پہ جس طرح ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اسی طریقے سے اس کو حقیر بھی نہیں جانتا. مسلمان کی نشانی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عجیب حدیث ہے. ایک دن آپ نے کہا جانتے ہو میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہوں گے؟ فرمایا کل ضعیف متضاعف، ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جنت والوں میں شمار ہوتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ہاں یہ اتنا معزز ہے کہ زبان سے اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. اور فرمایا تمہیں بتاؤں کہ جہنم میں جانے والا کون ہے؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے. عتل جوازن کیا ہوتا ہے؟ جس کو کھا کھا کے جسم پہ چربی چڑھ جائے اور پھر اس کی چال میں تکبر آ جائے، عربی میں اس کو جواز کہتے. تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کون جائے گا؟ جھگڑالو جائے گا، اکڑ کے چلنے والا جائے گا، مستکبرن اور تکبر کر کے لوگوں کو حقیر سمجھنے والا جائے گا. میرے دوست اور عزیزوں، میرا اور آپ کا روزہ اگر مجھے اور آپ کو تکبر سے باہر نہیں لا سکا، ہم نے بھوک اور پیاس کے دکھ کو برداشت کیا ہے کیا سمجھ کے؟ یہ ایک مساوات ہے جو اللہ قائم کر رہے ہیں معاشرے میں. جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے وہ بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، پابند ہے اللہ کے قانون کا. جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ روزہ رکھوا کے سوسائٹی کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے دین میں مساوات ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہاں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. ہاں الا بالتقوی، اللہ کی عدالت میں بڑے اور چھوٹے کا فیصلہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ روزے کی یہ سائیکی ہے، اس کی اسپرٹ ہے. یہ اگر روزہ رکھ کے یہ اسپرٹ مجھے اور آپ کو نہیں ملی
سمجھیے کہ روزے کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کا اور جہنم کی آگ کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو گیا. جہنم کی آگ نے کہا جنت کو یاد رکھنا فیہ المتکبرون والجابرون, مجھ میں تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے آنے والے ہیں. یعنی جہنم اپنا تعارف کیا کروا رہی ہے. اور جنت نے کیا کہا, یاد رکھنا میرے پاس ہر وہ شخص جو کمزور اور محتاج ہے وہ آنے والا ہے. میرے دوست اور عزیزو, اللہ ہمیں تکبر کی لعنت سے بچائے. اللہ ہمارے اندر روزے کی وہ خوبیاں پیدا کر دے جو روزہ اللہ کے رسول اور صحابہ میں پیدا کیا کرتا تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. وصیت کوئی عام آدمی بھی کرے تو بڑی اہم ہوتی ہے, لوگ اس کو بڑا مقام دیتے ہیں. باپ نے وصیت کی ہے, اللہ کے رسول نے دین میں بھی رکھا, باپ مر جائے وصیت کر کے, کوئی بھی شخص مر جائے, اس کی وراثت کے تیسرے حصے میں سے وصیت کو پورا کیا جائے گا. پیغمبر وصیت کرے, اور وہ پیغمبر جو اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک ہے, اور روئے زمین پہ اللہ کا پہلا رسول ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں, آمرک بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ بِاثْنَتَيْنِ, 2 باتیں کرنے کا کہہ رہا ہوں, 2 باتوں سے رکنے کا کہہ رہا ہوں. خلاصہ اپنی 950 سال کی دعوت کا جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, پہلی بات جس کا تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کرنا, کہتے ہیں آمرک بلا الہ الا اللہ, ایک بات یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا. اس کا معنی اور مفہوم بھی بہت بڑا ہے, اور جس زبان پہ یہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اس زبان کا وزن بھی اللہ کے ترازو میں بڑھ جاتا ہے. فرمایا جانتے ہو ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفہ, 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, رجحت بہن, وہ آسمان و زمین ہلکے پڑ جائیں گے, کلمہ توحید غالب آ جائے گا. فرمایا یاد رکھنا یہ لا الہ الا اللہ اگر ایک دائرہ بنا لیں, یہ آسمان و زمین, 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک دائرہ بنا لیں یوں. اب آسمانوں کی لمبائی کتنی ہے کون جانتا ہے, زمینوں کی لمبائی آج سائنس نے بتائی, لیکن وہ بھی پوری طرح ابھی سمجھ نہیں آئی. سائنس کہتی ہے جتنی کائنات ہم نے دریافت کی ہے نا, یہ کل کائنات کا 3% ہے, کل کائنات کا 3% ہے. اب جس کو وہ کل کہہ رہے ہیں ابھی اس کل کا بھی پتہ نہیں کہ اس سے بڑا ہی ہو. فرمایا یہ سارے آسمان یہ ساری زمینیں مل کے ایک دائرہ بنائیں, سوچے وہ کتنا بڑا دائرہ ہوگا, اور اس میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا جائے. قسمت ہن, اس کلمہ توحید کی اتنی طاقت ہے زمین و آسمان کو پاش پاش کر دے. کہ میں تجھے اس کی تلقین کرتا ہوں. دوسرا میں تمہیں کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ, یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا. کیوں؟ فإنہا صلاۃ کل شیء, کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان کی تسبیح یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. وَيُرْزَقُ بِهَا الْخَلْقِ, اور یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کائنات میں رزق بانٹ رہا ہے. فقط 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام 2 کا حکم دیا, 2 سے منع کیا. فرمایا الشرک والکبر, شرک اللہ کے ساتھ کبھی نہ کرنا اور تکبر نہیں کرنا. غور کیجئے کس سیاق اور کس کانٹیکسٹ میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کریں گے, وہاں متکبرین بھی لائے جائیں گے, لوگوں کو حقیر جاننے والے, اپنے مال, اپنے جمال, اپنی صلاحیت, اپنے علم, اپنے منصب, اپنے عہدے کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر اور کمتر جاننے والے میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے. جانتے ہو کس حالت میں آئیں گے؟ فرمایا ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی لیکن ان کا جسم چیونٹیوں کی طرح ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو ایک
قید خانے میں لے جایا جائے گا جس کا نام ہوگا بولس. وہاں وہ آگ ان پر ڈالی جائے گی جو آگ دوسری آگ کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے, وہ ان پر ڈالی جائے گی. اور فرمایا جب ان کو بھوک لگے گی تو غذا کے لیے جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. میرے دوست اور عزیزو, اللہ ہمیں اس تکبر کی لعنت سے بچائے. اللہ ہمیں عاجز بننا سکھائے, متواضع بننا سکھائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے, کبہ اللہ, اللہ اوندے منہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. تکبر کرتا کیا ہے؟ اس کے بہت برے اثرات انسانی شخصیت پر آتے ہیں. تکبر آپ کے اندر غور و فکر کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں میں جائزے سے بالا تر ہوں, میری بات پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے, جو میں کرتا ہوں اس پہ دوسری رائے لانے کی گنجائش نہیں ہے, تو گویا کہ غور و فکر, اور دنیا میں جس چیز پہ غور و فکر کیا جاتا ہے وہ عمدہ اور بہتر ہوتی جاتی ہے, جس چیز پہ غور نہ کیا جائے وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. تو انسان میں سے اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تکبر انسان میں قلق کو اضطراب پیدا کر, اس کے دل کو بے چین رکھتا ہے. متکبر آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا, راضی نہیں ہوتا, مطمئن نہیں نظر آئے گا وہ آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے لوگ مجھے جھک کے ملیں, سر جھکائیں. میں گاڑی میں جا رہا ہوں بیٹھنے کے لیے, میرا دروازہ آگے بڑھ کے کھولیں, میں آؤں میرا جوتا اٹھائیں, میرے استقبال میں کھڑے, وی آئی پی پروٹوکول مجھے دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے, انسانوں کی دنیا میں ایسا کام اللہ اکبر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ یہ کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا. جب یہ نہیں ہوتا تو متکبر قلق میں رہتا ہے, اضطراب, دل بے چین رہتا ہے اس کا. فلاں نے دیکھو میرے ساتھ وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, میرا یہ مقام بنتا تھا, آگے بڑھتا, مجھے سلام میں پہل کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ اترتی ہیں. بھائی سلام میں تو مجھے پہل کرنی چاہیے تھی, لیکن میں انتظار کر رہا ہوں بیٹھ کے, نہیں یہ مجھے پہل کر, یہ اٹھ کے آئے, مجھے لے کے جائے, میرے ساتھ خاص معاملہ کیا جائے. تو جب ایسا نہیں ہوتا تو دل بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے, بے قرار رہتا ہے. یہ قلق اور اضطراب انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ جب انسان میں تکبر آتا ہے, وہ اپنے بارے میں کچھ توقعات قائم کرتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ اکبر. پھر اپنی غلطیوں پہ قائم رہتا ہے. اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے, جب آپ نے غور ہی نہیں کرنا, جائزہ ہی نہیں لینا, خود کو احتساب کے پروسیس میں ڈالنا ہی نہیں, آپ خود کو اس سے بالا سمجھتے ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب جو عیب اور نقص آپ کے اندر موجود ہے اس کی اصلاح نہیں ہوگی, ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. اللہ اکبر. میرے دوست عزیزو, تکبر کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ متکبر کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. قرآن مجید پہ ذرا غور کیجئے, جب شیطان نے تکبر کیا اللہ نے کیا جواب دیا؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا. کہا شیطان تیرے لیے, ابلیس تیرے لیے جائز نہیں تھا تو تکبر کرتا, تو نے اب کر لیا, فخرج انک من الصاغرین, چلا جا, اب ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن چکی ہے. یہ صرف شیطان کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا ابدی قانون ہے. جو تکبر کرتا ہے اللہ لازم کر لیتے ہیں اس کو ذلیل اور رسوا کرنا. حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وہ شخص جو میرے لیے, یہ ایسے نا نبی مکرم علیہ السلام نے ہاتھ کر کے دکھایا, من تواضع للہ, من تواضع للہ, ایسے ہاتھ کو نیچے جھکایا. کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو من تواضع لی, جو میرے لیے یوں نیچے جاتا ہے, رفعتہ ہکذا, اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہ کہتے ہیں میں یوں اس کو اونچا اور بلند کرتا چلا جاتا ہوں. 3 باتوں پہ میرے پیغمبر نے قسم اٹھائی ہے. حضور کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق و صداقت
کا اعلیٰ معیار لے کے نکلتا ہے. لیکن آپ نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم, آدمی جب کسی سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم ہے ما نقص مال عبد من صدقہ, صدقہ اور خیرات کرنے سے کبھی بندے کے مال میں اللہ کمی نہیں آنے دیتے. اور تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, وہ شخص جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. قسم اٹھا کے فرمایا. میرے دوست اور عزیزو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا, یہ آخرت کا گھر تو ہم نے بنایا ہی ان کے لیے ہے جو دنیا میں بلندیاں نہیں چاہتے. اور امام ابن قیم کی بات بھی سن لیں رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے کفر 4 چیزوں سے عبارت ہے. کفر 4 چیزوں سے عبارت ہے. نمبر 1 تکبر, نمبر 2 حسد, نمبر 3 غضب, نمبر 4 شہوت. تکبر آتا ہے آپ حق کو نہیں مانتے, حسد آتا ہے آپ انصاف چھوڑ دیتے ہیں, غضب آتا ہے فیصلے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, شہوت آتی ہے آپ کے ایمان کو چاٹ جاتی ہے, حیا کو برباد کر دیتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کفر کا خلاصہ نکالو, یہ 4 چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ اکبر ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے. یہ تشبیہ بالمحال ہوتا ہے چونکہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا, لہٰذا متکبر کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے. مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں. دعا مانگے گا دعا کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, اس کا عمل اوپر جائے گا عمل کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, مرنے کے بعد اس کی روح جائے گی اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا, آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. کفر کا آغاز تکبر سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. کفر کیسے نتائج لاتا ہے یہ واقعہ جان لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جبلہ بن اہم جبلہ, یہ غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں مدینہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ویلکم, بہت اچھا, اہلاً و سہلاً, مرحبا, آئیں. اس نے 500 کی تعداد میں اپنے سوار تیار کیے اور مدینے کا سفر شروع کیا. چونکہ یہ بات بڑی معروف ہوئی کہ غسان کا بادشاہ آ رہا ہے اور بڑی شان و شوکت سے آ رہا ہے, تو مدینے کے تمام رہائشی مدینے کے دروازوں پہ چلے گئے کہ دیکھیں تو صحیح کون آ رہا ہے, کس شان سے آ رہا ہے. تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بچے بھی نکلے, عورتیں بھی نکلیں, مرد بھی نکلے. یہ مدینہ سے کچھ دوری رک گیا اور اس نے وہاں پہ اپنی پوشاک تبدیل کر لی, لباس پہنا جس کے اوپر سونے کی تاروں کی ایمبرائڈری ہوئی تھی, نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اس نے سر پہ تاج پہنا جس میں ہیرے اور جواہرات کا جڑاؤ ہوا تھا. مدینہ میں داخل ہوا, لوگوں نے اہلاً و سہلاً کہا, جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا. حضرت عمر نے بھی اس کا اکرام کیا, مہمان آیا ہے, مسلمانوں کے آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا جو مقام اسے دیا جائے. حضرت عمر نے مقام دیا, اس کا اکرام کیا. کچھ دن یہاں پہ رکا تو حج کے ایام آ گئے. حضرت عمر نے کہا چلو حج کرتے ہیں. کہا جی بالکل ٹھیک ہے, حج کی تیاری ہو گئی. اب حج کے لیے یہ سب لوگ نکلے. اللہ اکبر. مکہ پہنچ گئے, بیت اللہ کا طواف شروع ہوا. طواف کر رہا ہے, اللہ کے اس گھر میں کوئی محمود نہیں, کوئی ایاز نہیں, کوئی آقا اور کوئی غلام نہیں, سب اللہ کے سامنے اس کے بندے اور عاجز اور متواضع ہوتے ہیں. طواف کر رہا ہے اور تکبر سے بھری ہوئی جو چادر پہنی ہوئی ہے اور نقش و نگار اور سونے اور چاندی کی ایمبرائڈری ہوئی ہے, ظاہر ہے اس نے ذہن میں ایک تکبر کا خیال بھرپور طریقے سے پیدا کیا ہوا تھا. تو طواف کرتے ہوئے بنو فزارہ کے ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا. غصے سے اس کو دیکھا, تیری یہ جرت کہ میری اتنی مہنگی چادر پہ تم نے پاؤں رکھا ہے. اس نے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا جس کے نتیجے میں اس کی ناک زخمی ہو گئی.
یہ بنو فزارہ کا غریب ہے، پکارتا ہے عمر تیرے دور انصاف میں کسی غریب پہ ظلم ہو جائے۔ عمر کی عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے، غسان کا بادشاہ تھا، خیر بلایا، کہا کہ جبلہ کیا بات ہوئی ہے، کیوں مارا اس کو؟ کہنے لگا جی اس کی کیا جرت، طواف کرتے ہوئے میری چادر پہ اس نے پاؤں رکھا ہے، میں تو ابھی بیت اللہ کی حرمت کو سوچ رہا تھا ورنہ میں اس کی گردن اتار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبلہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، الا بالتقوی، یا تقوی سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں سب برابر ہوتے ہیں، تم نے اس کو مارا ہے، زخمی کیا ہے، اللہ کے دین میں قصاص ہوگا، جس طرح تم نے ساری دنیا کے سامنے اس کو مارا، آج بھرے دربار میں یہ تجھ سے بدلہ لے گا، تیرے منہ پہ تمانچہ رسید کیا جائے گا۔ جبلہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ سوار ساتھ تھے، پیچھے اپنی قوت اور طاقت کے اوپر اس کو ناز تھا، تکبر تھا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، پھر یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا، دین کو چھوڑو گے مرتد ہو جاؤ گے، مرتد کی سزا اللہ کے دین میں قتل ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچنے لگا اور کہنے لگا مجھے کل تک کی مہلت دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو پھر بتاؤ۔ رات کی تاریکی میں اپنے 500 لوگوں کو لیا اور مکہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس چلا گیا اور وہاں جا کے عیسائی ہو گیا، اور موت آنے تک حسرت و یاس میں، نا امیدی میں، ایمان کی حالت میں جو قرآن اور نماز کی لذتیں محسوس کرتا تھا ان کو یاد کر کر کے روتا رہا، لیکن موت کی ہچکی آ جانے تک اللہ نے اس کو دوبارہ نعمت اسلام سے نہیں نوازا۔ اور کہاں کرتا تھا وہ ایک لمحہ جس تکبر کی وجہ سے میں نے اس ایک آدمی کا تمانچہ نہیں کھایا، قصاص کے لیے تیار نہیں ہوا، اپنی چادر پہ پاؤں آیا، اس کو برداشت نہیں کیا، دنیا بھی لٹوا لی اور آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ نتیجہ نکلتا ہے تکبر کا میرے دوست اور عزیزو۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ روزے کی روح ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ پھر تکبر کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سلف صالحین نے لکھا ہے تکبر کیا ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ کے اعمال یا زبان پہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں یہ اصل میں دل میں آپ نے درخت لگایا ہوا ہے، اگرچہ اس کی ٹہنیاں کاٹ دی ہیں، لیکن دل میں تکبر موجود ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، زبان سے نہیں کہتے، لوگوں کو باور نہیں کرواتے، لیکن یہ بھی تکبر ہے۔ دوسرا تکبر کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سے تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹے طبقے والے کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ڈرائیور کو، سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیتے، اور آپ کو کوئی سوال کرے اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ آپ کے اعمال میں تکبر نظر آتا ہے۔ اور تکبر کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اپنی بڑائی کرنے لگ جائے۔ کچھ لوگ مائی سیلف ہوتے ہیں، جہاں بیٹھ جائے ہمارا خاندان ایسا ہے، ہماری برادری ایسی ہے، ہم اتنے اونچے حسب نسب کے ہیں، ہمارا فلاں ایسا تھا، دادا ایسا تھا، چچا ایسا تھا، والد ایسا تھا، اور ہم ایسے ہیں، اور میں ایسا ہوں، یہ علم، فضل، دولت، منصب، عہدہ، یہ کچھ مجھے دیا گیا ہے۔ تو زبان سے یہ تکبر کا بدترین درجہ ہے۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ ہمیں تکبر کی ان ساری بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے اس کو بھی شرح و بس سے اللہ کے دین میں بیان کیا۔ تکبر کے پیدا ہونے کی ایک وجہ علم بھی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ نے 2 4 5 10 حدیثیں پڑھ لیں، کچھ قرآنی آیات کو پڑھ لیا، یا تفصیلی دین کا علم حاصل کر لیا، اب آپ کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں وہی حرف آخر ہے، جو میں کہتا ہوں وہی سب کچھ ہے۔ کسی اور کو کہنے اور کسی اور کی بات سنی جائے یہ آپ کو گوارا نہیں ہوتا، یہ علم کی وجہ سے آنے والا تکبر ہے۔ اور اس کی 2 وجہیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ جو علم آپ نے لیا ہے وہ علم حقیقی ہے ہی نہیں، وہ علم نہیں ہے، کچھ اور ہے جس کو آپ علم سمجھ کے ناز کر رہے ہیں، کیونکہ جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ کا غلام بناتا ہے، وہ اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا قرآن کہتا ہے
کہ اللہ سے ڈرنے والے تو اہل علم ہوتے ہیں. یا پھر کیا وجہ ہے کہ راستہ تو علم کا ہی ہے لیکن ایک ایسا شخص اس راستے پہ آ گیا ہے جس کا نفس خباثتوں سے بھرا ہوا ہے, جس کی طبیعت کے اندر برائی اور جس کی طبیعت کے اندر اکڑ پن موجود ہے. یہ علم کے راستے کے لائق تو نہیں تھا. میرے اور آپ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم کی مثال اس زمین سے دی ہے جس زمین کے اوپر بھی پانی نہیں رکتا کہ کوئی وہ لے لے, استعمال کر لے, وضو کر لے, غسل کر لے, پی لے, اور اس کے اندر بھی جذب نہیں ہوتا کہ تاکہ کھیتیاں ہی اگائیں. یہ زمین بیکار زمین ہوتی ہے. کچھ ایسے علم والے بھی ہوتے ہیں, یا تو یہ ایسا ہے کہ نہ علم اس کے اندر جذب ہو سکا ہے نہ اس کے اوپر تیر رہا ہے. یہ علم کی بدترین قسم ہوتی ہے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یا پھر تکبر کیوں آتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ عمل اور عبادت میں بہت محنت کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق کا اہتمام بھی کرتے ہیں, اور تسبیحات کرتے ہیں, اور حلال و حرام کی بڑی تمیز کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں ایک اور فلم چل رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو میں کتنا کچھ کرتا ہوں, یہ آدمی بے نمازی ہے, یہ شخص دیکھو زکوٰۃ نہیں دیتا, یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ہلک الناس ہلک الناس, لوگ ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو یہ کہہ رہا ہو لوگ ہلاک ہو گئے, فہو اہلکہم, اور محدثین نے یہاں دو لفظ پڑھے ہیں, فہو اہلکہم. اگر اہلکہم پڑھیں تو اس کا معنی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں نا لوگ ہلاک ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے, سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ خود ہے. اور اگر اہلکہم پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو ہلاک کرنے والا یہ شخص ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین, مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ جانا. جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے رہتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بند کیوں نہ ہو جائے, اللہ اسے وہاں بھی ذلیل اور رسوا کر دیں گے. میرے دوست اور عزیزو, یہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے کیونکہ اپنے عمل اور عبادت میں بہت آگے. تو یہ بھی ایک تکبر کی وجہ ہوتی ہے. کبھی حسن و جمال بھی وجہ بنتا ہے, اور زیادہ تر یہ تکبر ماؤں بہنوں میں عورتوں میں پایا جاتا ہے. دوسروں کی غیبت کرنا, دوسروں کے عیب اور نقص ڈھونڈنا, اس کی خلقی صنفی برائیاں ڈھونڈنا اور ان کو مجلسوں میں ڈسکس کرنا, اور اس سے اپنی جو تکبر کا مزاج ہے اس کو خوش کرنا, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. مال بھی تکبر کا ذریعہ بنتا ہے, اور میں نے عرض کیا کہ قارون کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. تکبر کی صورتیں کیا ہوتی ہیں ذرا اس پہ غور کر لیجیے. اللہ اکبر. تکبر کی ایک صورت ہوتی ہے آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا موازنہ کیجیے. یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا کہہ رہے ہیں, آپ کو خاتم النبیین قرار دے رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو آپ کو مانے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہے. اور آپ کو جب معراج کروائی جا رہی ہے, اسراء پہ لے جایا جا رہا ہے, تو آپ کے پیچھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو کھڑا کر کے آپ کو ان کا امام بنایا جا رہا ہے. یہ میرے پیغمبر ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ گھر سے نکلتے گلی میں جاتے, کان یسلم علی الصبیان, ہمارا تکبر ہمیں روکتا ہے, میں سلام نہیں کرتا وہ مجھے سلام کرے. اللہ کے رسول گلی کے بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے. ایک لونڈی آئی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا, کہتی جی میں نے آپ کو لے کے جانا ہے, مسکراتے ہوئے چل پڑے. کہ ایک جگہ لے گئی, کہا پھر اب, کہ جی وہاں جانا ہے, وہاں چلے گئے, کہا پھر اب, کہا جی ادھر جانا ہے. مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کو گھمائے پھر رہی ہے, بے مقصد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. آپ نے اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. کسی کے پیچھے 500 لوگ ہوں نا, اس کے تکبر کا ترا آسمان کو چھونے لگتا ہے. کچھ لوگ مل جائیں واہ واہ کرنے والے, زندہ باد کے نعرے لگانے والے, تکبر کس ہائپ پہ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے ہزاروں صحابہ, آپ کی آنکھ کا اشارہ مل جائے گردنوں کو کٹا دینے والے, اپنے مال و جان کو لٹا دینے والے, لشکر جرار لے کر مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نے پیغمبر کی طرف نظر اٹھائی,
اپنی سواری پہ اتنے جھک گئے کہ جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے آپ کی پیشانی اس کو جا کے لگ گئی. کہیں میں اس طرح سینہ اٹھا کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ محمد میں غرور آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جھکاؤ ہے. لیکن ہمارے ہاں غرور کے مظاہر کیا ہے؟ لباس کو فاخرانہ پہننا, پہننے کے بعد سلوٹ نہ آنے دینا, لوگوں سے ٹچ نہ ہو جائے, کوئی چھوٹے طبقے کا میرے ساتھ نہ بیٹھ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص ایسا ہی نکلا تھا, لباس بھی اس نے فاخرانہ پہنا تھا اور پہن کے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تھا. یہ کہتے ہیں ٹخنوں سے اونچا کریں, لباس کی تو ساری لک ختم ہو جائے گی, اس کی تو حسن ختم ہو جائے گا. مولوی صاحب ٹخنوں سے اونچا کیوں کر لیں؟ میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے خوبصورت انسان اگر اللہ نے بنایا تو آمنہ کے لال کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے اور آپ کے آقا مولا جناب رسول اللہ اپنی شلوار, اپنی تہبند اور اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا نہیں آدھی پنڈلی تک رکھ سکتے تھے تو میرے اور آپ کے حسن میں کہاں سے کمی آ جائے گی؟ حضور کے خاکے میں ڈھلنا ایمان کا حسن ہے, مومن کا جمال اسی میں ہے. اور جب حضور کے خاکے اور ان کی سنت سے دور ہوتا ہے مومن کے چہرے پہ لعنت اسی سے پڑتی ہے, پھٹکار پڑتی ہے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص فاخرانہ لباس پہن کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے تکبر کے ساتھ چلے جا رہا تھا, اللہ نے فخسف, اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس کی تہوں میں دھنسا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی زمین کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. تکبر کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کے ملیں, خاص معاملہ کیا جائے, کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں, پروٹوکول دیں, دنیا میں ہے ابھی مرا نہیں ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ اللہ کی جہنم میں دیکھ لے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے جس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تکبر ہے. میں تو بیٹھوں گا, لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے میرے سامنے, مجھے بیٹھنا چاہیے, اور کوئی اور بیٹھے میرے جیسا بن کے بیٹھے, اس کی گنجائش نہیں سمجھتا. حضرت علی کہتے ہیں جہنمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر. اور پھر کیا کرتا ہے متکبر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے ملنے نہیں جاتا, وہ کہتا ہے لوگ مجھے ملنے آئے. میں کیوں جاؤں بھائی, میں کسی کا محتاج ہوں؟ میں نے کسی سے کیا لیا ہے؟ سب کچھ تو میرا ہے, میں کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ محدثین کے بڑے بڑے اماموں کے استاد, بہت بڑے محدث, جب یہ بیت المقدس میں آئے تو ابراہیم ابن ادم یہ بھی ایک محدث تھے, تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تعال فحدثنا. سفیان ثوری کو کہا آؤ ہمیں حدیث بیان کرو. پاس والوں نے پوچھا آپ اتنے بڑے محدث کو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمیں حدیث بیان کرو؟ وہاں سے چل کے آؤ, اپنے گھر سے آؤ, خود آؤ, ہمیں حدیث بتا کے جاؤ, اللہ کے رسول کا پیغام سنا کے جاؤ. کہتے ہیں میں یہ ایسے کہہ کے سفیان ثوری کی تواضع اور عاجزی چیک کرنا چاہتا تھا. سفیان ثوری آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کا پیغام سنایا. آج ہم کہتے ہیں نہیں مجھے کارڈ ملے, دعوت دی ہے تو کارڈ ملے, کارڈ نہیں ملا تو پوری زندگی ناراضی چل رہی ہے. مجھے پراپر دعوت نہیں دی, فون نہیں کیا, پروٹوکول نہیں دیا, 10 مرتبہ قائل نہیں کیا, میرے سامنے میری تعریفیں اور قصیدے نہیں پڑھے, میری شان کے خلاف ہے کہ میں جاؤں. میں نہیں جاؤں گا, لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے. میرے دوست عزیزو یہ تکبر کا اظہار ہے. روزہ رکھنے کے بعد یہ کردار جس شخص میں موجود ہے وہ دو متضاد چیزوں پہ چل رہا ہے, ایک راستہ جہنم کا, ایک راستہ جنت کا ہے. ان دو راستوں کی دو منزلوں پہ نہیں پہنچ سکتا, جانا بالآخر اس نے ایک ہی منزل پر ہے. اللہ اکبر. تکبر کی ایک اور اظہار بھی ہوتا ہے, آپ کسی کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. کوئی چھوٹا ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو آپ ذرا دور ہو جاتے ہیں یا اس کو ویسے ہی دور رکھتے ہیں کسی بہانے سے. یہ تکبر کا ایک بدترین اظہار ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابن وہب کہتے ہیں کہ میں سلف صالحین میں سے عبد العزیز ابن ابی رواد
ان کی مجلس میں آیا تو ان کے ساتھ آ کے, چونکہ ایک دم بند آ کے بیٹھتا ہے, نہیں پتہ چلتا کیسے بیٹھ گیا, تو کہتے ہیں میں بیٹھا تو میری یہ جو ران ہے نا ان کی ران سے مل گئی, ٹچ ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے فوراً ہی, ظاہر ہے ان کا روب تھا اور ان کا مقام اور عظمت تھی, کہتے ہیں میں نے فوراً ہی اپنی ٹانگ کو پیچھے کیا اور ذرا سائڈ پہ ہو گیا. کہتے ہیں ابن ابی رواد نے میرے کپڑوں کو پکڑا, کھینچ کے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھے کہتے ہیں اللہ کے بندے میرے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہو جو بڑے بڑے متکبروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تکبر کی علامت ہے لوگوں کو دور رکھنا خود سے اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ کوئی نچلے طبقے والا میرے ساتھ جڑ نہیں سکتا, سلام نہیں کر سکتا. میرے دوست اور عزیزو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے حوالے سے تفصیل, ایک کیا طریقہ ہوتا ہے تکبر کا, آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے. پین گر گیا, صفحہ گر گیا, کوئی چیز گر گئی یا کوئی چیز آپ کی ہے, میرا پی اے اٹھا لے گا, ملازم آئے گا وہ اٹھائے گا, میں کیوں اٹھاؤں؟ نہیں اترتے, نہیں اٹھتے, نہیں اپنی جگہ چھوڑتے, اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی ریپر گرا ہوا ہے, مسلمانوں کے راستے میں گندگی پڑی ہوئی, میں کیوں اس کو دور کروں, یہ میرا کام نہیں, یہ تو سویپر کا کام ہے, تیسرے چوتھے درجے کے ملازم کا کام ہے. اللہ اکبر. میرے دوست اور عزیزو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے, مومنوں کی مائیں کہتی ہیں ہمیں لگتا کہ جیسے آپ ہمارے خادم ہیں, آپ ہمارے خادم ہیں, آپ ہر وقت گھر کی خدمت میں رہتے تھے, جوتا ٹوٹتا جوتے کو خود ہی گانٹھا کرتے تھے, لباس پھٹ جاتا اس کی سلائی خود ہی کیا کرتے تھے, اور فرماتی ہیں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے حاکم گزرے ہیں, مسلمانوں میں نہیں, یعنی یہ وہ بنو امیہ کے حاکم ہیں کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے جھگڑوں میں سب لوگوں کا اگر کسی ایک شخصیت پہ اتفاق ہوا ہے طوعاً و کرہن نہیں, راضی ہو کے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی امت کا اتفاق ہوا ہے, لیکن اس میں بعض لوگ دل سے نہیں اتفاق رکھتے لیکن ان کو رکھنا پڑا. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ وہ واحد شخصیت ہے پہلی صدی ہجری کی جب پوری امت مسلمہ کا ان کے اوپر اتفاق ہے. کتنا بڑا حاکم وقت ہے. تو ایک دن گھر میں تھے, مہمان آ گیا, تو ضروری کام میں کوئی باتیں لکھ رہے تھے, ظاہر امت کے فیصلے کرنے ہیں, چیزیں یاد آتی ہیں, لکھتے تھے. اور اس وقت کوئی بجلی تو تھی نہیں, گھروں میں چراغ جلتے تھے. مہمان آ گیا, بیٹھ گیا, بات چیت ہو رہی ہے, ساتھ کتابت کر رہے ہیں, تو چراغ میں سے تیل ختم ہوا تو بجھتے بجھتے بجھ گیا. مہمان تھا, اس نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کہ میں ڈال دیتا ہوں, میں صحیح کر دیتا ہوں اس کو. کہنے لگے نہیں نہیں, مہمان سے کام کروایا نہیں جاتا, مہمان کی خدمت کی جاتی ہے. کہنے لگا اچھا چلے میں کسی بچے کو بلا لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا, بڑا کہتا ہے کوئی نہیں بچہ کر دے گا, نوکر کر دے گا, کسی بچے کو بلا لاتا ہوں. کہا نہیں نہیں, رات کا وقت ہے, بچہ سو رہا ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اٹھا کے برتن لائے, تیل والا, چراغ میں ڈالا, چراغ کو پھر جلایا, واپس آ گئے. مہمان کہتا ہے عمر یہ کیا بات ہے, چراغ تک بھی آپ خود جلاتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی خادم نہیں رکھا ہوا آپ نے. کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں, میں یہاں سے اٹھ کے گیا تب بھی عمر تھا, جب واپس آ گیا تب بھی عمر تھا, میرے جسم یا میرے اندر سے کوئی چیز کم نہیں ہو گئی یہ کام اور یہ خدمت کرنے کے بعد. میرے دوست اور عزیزو, یہ تکبر کاٹا ہے روزے کا سلف صالحین کے روزے نے ان کے تکبر کو مٹایا ہے. اللہ اکبر. تکبر کا ایک اظہار کیا ہوتا ہے, آپ نصیحت کرنے والے سے جھگڑا کرتے ہیں. بھائی نصیحت کرنے والے کو تو خوش کیا جاتا ہے, اس کو جزاک اللہ خیرن کہا جاتا ہے. آپ کہیں بہت شکریہ, آپ نے مجھے میری غلطی بتائی ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے وہ غلطی بتانے والے سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے. نہیں یہ تو ایسے ہے, یہ تو ایسے ہے, اس کی یہ توجیہ, اس کی یہ توجیہ ہے, اس کی یہ دلیل ہے, اس کی یہ دلیل ہے, اور آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں, میں خود غور کر لوں گا. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, یہ مغرب نے کلچر پیدا کر دیا ہے. مولوی کیوں برا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے. مغرب اس کلچر کو فروغ دینا چاہتا ہے جو تکبر اور مادی جذبات سے باطن کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ مادیت ہے کہ جو میں سوچتا ہوں بس وہی سب کچھ ہے, عقل کلو میں ریشنلزم یہی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت, دین تو نصیحت کا نام ہے. تو تکبر کا ایک اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے سے جھگڑا کیا جاتا ہے.
اور تکبر کرنے والا دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ تکبر ختم کیسے کرنا ہے. ہم سب انشاءاللہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا. تکبر کا خاتمہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اب یہ حدیث سن لیں, اور اتنی وجد آفرین حدیث ہے, آپ پڑھ کے سن کے حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من فارق الروح جسدہ, وہ آدمی جس کے جسم سے اس کی روح علیحدہ ہوئی اور وہ 3 گناہوں سے پاک تھا. جسم سے روح علیحدہ ہوئی, 3 گناہوں سے پاک تھا, ادھر روح نکلے گی, وہاں اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. فرمایا پہلی چیز الکبر, تکبر ہے. دوسری چیز الدین, قرض. اگر کسی کا مالی حق اس کے کندھوں پہ تھا, دیے لوٹائے بغیر چلا گیا. اللہ اکبر. ابو قتادہ اس جنازے میں موجود تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا یہ جنازہ آیا ہے, میں پڑھاؤں گا نہیں, یا تو کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لے لے یا پھر تم خود ہی یہ جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ بزنس مین تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. 2-4 روز میت کو تو دفنا دیا گیا, 2-4 روز کے بعد ملاقات ہوئی. آپ نے کہا ابو قتادہ وہ اس کا قرض دیا یا نہیں دیا؟ کہا اللہ کے رسول تجارتی مصروفیت تھی, میں انشاءاللہ بہت جلد ادا کر رہا ہوں. پھر ملاقات ہوئی, آپ نے کہا ابو قتادہ کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی, بس یاد نہیں رہا مجھے, اب انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا. تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی, پوچھا ابو قتادہ کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے وہ رقم اس کی ادا کر دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب جب تم نے اس کی رقم دی ہے تب جنت کی ہوا کا پہلا ٹھنڈا جھونکا اس کی میت تک پہنچا ہے. گویا کہ جنتوں سے دور رکھا گیا ہے. نیک شخص کو, نمازی کو, روزے دار کو, رسول اللہ نے جس کا جنازہ پڑھا, رسول اللہ نے جس کے لیے دعائیں مانگی مغفرت کی, اس کو بھی جنت سے دور رکھا گیا. کیوں کہ جب تک اس کے کندھوں پہ جو قرض ہے, مالی حق ہے, وہ ادا نہیں ہوگا, میرے دوست اور عزیز و جنت میں داخلہ نہیں. تو فرمایا 3 جس کے کام نہیں ہوں گے نا, تکبر نہیں کیا, قرض نہیں ہے اس کے اوپر, اور خیانت کرنے والا نہیں تھا. مسلمانوں کے اجتماعی مال میں خیانت کرنے والا جنت کے داخلے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے دلوں میں تکبر نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ کہتے جب ہم جنت میں داخل کر رہے ہوں گے, سینوں کی ساری کدورتیں, تکبر, حسد اور وہ باطن کی برائیاں ہم ان کے سینوں سے نکال کے پھینک دیں گے. یہ جنت میں جائیں گے اپنے صاف ستھرے سینے لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. تو کیا علاج ہے تکبر کا؟ سب سے پہلی بات اپنی تخلیق پہ, اپنی اوقات پہ غور کیجئے. من ای شیء خلق. اللہ کہتے ہیں کبھی غور کرو کس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلقہ فقدرہ, اس نے پیدا کیا, تمہارا اندازہ لگایا, ماں کے پیٹ میں تھے. ثم السبیل یسرا, پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ نے آسان کیا. چاہتا تو راستہ بند کر دیتا, اندر ہی مر جاتے. پھر کہاں فرعون بنتے, کہاں تکبر کا اظہار کرتے. ثم السبیل یسرا, پھر تمہیں باہر نکالا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر تمہیں موت کے گھاٹ اتارا اور زمین کے اندر دفن کر دیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب وہ چاہے گا تمہیں کھڑا کرے گا. کلا لما یقضی ما امرہ, اللہ نے تو اتنا کچھ کیا لیکن تو نے اللہ کے کہے پہ کوئی عمل نہیں کیا. انسان کی اوقات کیا ہے؟ احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے تھے انسان کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ 2 مرتبہ یہ وہاں سے نکلا ہے, برآمد ہوا ہے جو کہ گندگی نکلنے کی جگہ ہے. گندگی نکلنے کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلنے والا کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ تو اس لیے اپنی تخلیق پہ غور کریں, اپنے آغاز پہ غور کریں. وہ کیا ایک پانی کا گندا نطفہ ہے جو انسان کا آغاز ہے, اور وہ کیا گلا سڑا ہوا بدبودار جسم ہے جو آدمی کا اختتام ہے. یہ آغاز ہے اور یہ اختتام ہے, تو کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تکبر کا دوسرا علاج کیا ہے؟ مریضوں محتاجوں کے ساتھ وقت گزارے, بیماروں کے ساتھ بیٹھے. اور ویسے نہیں, ایک آدمی آیا رسول اللہ کی مجلس میں, خارش لگی ہوئی, لوگ پیچھے پیچھے ہٹ رہے, دور ہٹ رہے تھے, خارش لگی, ہمارے پاس نہ بیٹھ. اللہ کے رسول نے بلایا, اپنے ساتھ بیٹھا لیا, کہا ادھر آ کے بیٹھ.
مومن، اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا یاب کرتا ہے، یہ اس کے اختیارات ہیں، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پاس بٹھا، تو مریضوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو صحت کے اندر جو فرعونیت تکبر کی طرف لے کے جا رہی ہے، مریض اور بیمار کو دیکھ کے اپنی اوقات یاد آ جائے، اور متکبرین کی صحبت کو چھوڑیں، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، جن میں ہر وقت اپنے مال، اپنے حسب، اپنے نسب، اپنے علم، اپنے فضل اور اپنے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والے ہیں، ان کی صحبت سے دور ہو جائیں، یہ صحبت برباد کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اور فقراء اور مساکین کی صحبت اختیار کریں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، غور فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی مجلس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے جو دن رات اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا اخلاص مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی زینت کو دیکھتے ہوئے بڑے لوگوں کو دین کی دعوت پہ نہ لے کے جائیں، جس کا دل غافل ہو چکا ہے آپ اس کو اللہ کا مطیع نہیں بنا سکتے، آپ کمزوروں میں بیٹھا کریں۔ اس لیے آپ دعا مانگتے اللہم احینی مسکینا، اللہ زندہ رہوں مسکین، اللہ مروں مسکین، اللہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں مسکینوں کے زمرے میں اٹھایا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تکبر سے دوری چاہتے ہیں تو یہ مجلسیں اختیار کریں، متکبرین کی مجلسوں کو چھوڑیں۔ تکبر سے دوری چاہتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، جانیں شیطان کا کیا حال ہوا۔ آپ جانتے ہیں انک من الصاغرین، آج دنیا میں 6 ارب سے زائد انسان موجود ہیں، صرف آپ وہ آٹے میں نمک بھی، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، چند ہزار سیٹنسٹ ہیں، شیطان کو پوجنے والے چند ہزار ہیں، اربوں انسان اس دنیا میں بستے ہیں، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شیطان ہر انسان کے منہ سے لعنت اور پھٹکار سنتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قارون کا کیا بنا، فرعون کا کیا بنا، حامان کا کیا بنا، ابو جہل کا کیا ہوا، ان لوگوں نے جو تکبر کیا کس انجام سے دوچار ہوئے، جس انجام سے یہ دوچار ہوئے اس کے تذکرے پڑھیں، اللہ آپ میں تکبر کا خاتمہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر علماء کی مجلسوں کو اختیار کریں، وہ علماء ربانیین جن میں تکبر نہیں ہوتا، جن میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اور تکبر کا آخری علاج کیا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سوچ لیں جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، حسن ہے میرا آپ کا لیا ہوا نہیں ہے، مال ہے اسی کا دیا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اللہ رزق مقدر کر دیتے ہیں، دنیا میں آپ الٹے بھی لٹک جائیں ایک ذرہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ میرے دوست اور عزیزو، بس یہ تصور کر لیں جو نعمت ملی ہے وہاں سے ملی ہے۔ اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ، جس کے پاس مال ہے وہ جان لے کہ وہ بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، وہ بھی جان لے یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ابدی جنت کسی کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے، وہ گھر اس کو ملتا ہے جو دنیا میں بلندیاں نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں تکبر جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے سینوں کو صاف کر دے، اللہ روزے کی روح کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کیجئے اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ اس میں جو نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تلاوت ہے، قیام ہے، روزہ ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے،
اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ استقامت عطا فرما دے۔ رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ نیکیوں پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم نے تجھے اپنے رب اور خالق اور مالک کے طور پہ مانا اور تیری کبریائی پہ راضی ہو گئے، اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، اے اللہ جو حاجت مند ہیں غیب سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اسلام کے مطابق بنا دے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی دین کے مطابق بنا دے، اے اللہ باطنی اور ظاہری بیماریوں اور گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ موت آئے تو ایمان اور توحید کی اعلیٰ ترین حالت پہ آئے، اے اللہ تیرے پاس پہنچیں تو ایمان کی حالت میں اس طرح کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اے اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ جو لوگ ایمان اور توحید کے ساتھ چلے گئے دعا کریں اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اے اللہ روز محشر کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ حوض کوثر کا پانی ہمارے نصیبے میں کر دے، اے اللہ حضور کی رفاقت میں وہ جنت عطا فرما دے جس کی چھت تیرا عرش معلیٰ ہوگا۔ اے اللہ ہم آخرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہماری دنیا کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تو جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ کڑا وقت ہے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شام میں برما میں کشمیر میں جہاں جہاں مسلمان اے اللہ ظلم میں اور اے اللہ غیروں کا تسلط ہے انہیں اس ظلم اور تسلط سے نجات عطا فرما، اے اللہ غیب سے نصرتوں کو نازل فرما دے۔